بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ انسان کے ہر عمل کا نتیجہ اس کی ذات پر مرتب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح اس کی ذات اس کے تمام اعمال کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ اس طرح اس کی ذات پر مرتب شدہ نقوش اس کا اعمال نامہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ انسان زندگی کی ہر نقل و حرکت، حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات تک کی ایک ہوتی جاتی ہے، اور ظہوری نتائج کے وقت یہ فلم اسکرین پردہ پر سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کریم میں اس قانون کی کارفرمائی کو دنیاوی نظام عدل کی تشبیہات کی رو سے سمجھایا گیا ہے، اس لیے کہیں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا کوئی عمل خدا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ تمہارا کوئی عمل خدا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، اور ظاہر ہے کہ جس جرم کے عینی معتبر گواہ موجود ہو، اسے ثابت کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ کہیں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری خفیہ پولیس کے نہایت دیانتدار پیش نہیں آتی۔ کہیں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری خفیہ پولیس کے نہایت دیانتدار پرچہ نویس ساتھ کے ساتھ تمہاری ڈائری مرتب کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سارا ریکارڈ عدالت میں پیش ہوگا، اور اس کی رو سے تمہارے تقدیر کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں بہت سے پہلے علم خداوندی کی بات سامنے آتی ہے، جسے یوں کہیے کہ ایک عینی گواہ کی حیثیت دی گئی ہے۔ خدا تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم نے انسان کی اس بنیادی غلطی باخبر ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم نے انسان کی اس بنیادی غلطی نہیں کو لیا ہے جس کی وجہ سے وہ ارتکاب جرم کرتا ہے۔ اس نے کہا اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ اس کے بعد کہا کہ یہ غلط ہے کہ انسان کبھی تنہا بھی ہوتا ہے۔ جس وقت وہ سمجھتا ہے وہ بالکل تنہا ہے، اس کے پاس کوئی اور نہیں، اس وقت بھی اس کے پاس کوئی ہوتا ہے، اور یہ دوسرا ساتھ ہونے یا رہنے والا خدا ہے۔ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، رہنے والا خدا ہے۔ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے کہیں بھی تم ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر انسان کو اس بات کا تعین ہو کہ میں جہاں بھی ہوں اور جو کچھ بھی کروں اسے خدا دیکھتا ہے، تو ایسا انسان کبھی دانستہ قانون شکنی کر ہی نہیں سکتا۔ جرم کا ارتکاب تو بالعموم
کیا ہی اس یقین یا کم از کم اس مفروضہ کے ماتحت جاتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا. خدا انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. ان اللہ بما یعملون محیط. دوسری جگہ ہے واللہ من ورائہم محیط. خدا انسان کو ہر طرف سے محیط ہے. سورۃ الفجر میں ہے ان ربک لبالمرصاد. خدا ہر وقت تمہاری گھات میں ہوتا ہے. پھر یہی نہیں، جس وقت تم سے کوئی عمل محسوس طور پر سرزد ہوتا ہے وہ اسے اس وقت دیکھتا ہے. وہ انسان کے دل میں گزرنے والے خیالات تک کا علم رکھتا ہے. سورہ قاف میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہیں. اس لیے ہم اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. یعلم خائنات العین وما تخفی الصدور. وہ نگاہوں کی خیانتوں اور دل کے رازوں تک کو جانتا ہے. انسان خواہ کتنا ہی خفیہ مشورے کرے اور خدا سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ جب تم تین مل کر خفیہ مشورہ کرتے ہو تو وہ چوتھا وہاں موجود ہوتا ہے، اور جب تم 5 مل کر مشورہ کرتے ہو تو وہ چھٹا وہاں موجود ہوتا ہے. یہ 5 اور 6 تو محض بات سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. مشورہ کرنے کے لیے کتنے ہی کیوں نہ ہو. ہوا معہم این مکانو. اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے انسان کا کوئی راز خدا کی نگاہوں سے مستور نہیں رہ سکتا. وَلَا تُخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَاتُ. اس لیے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اس کے نزدیک مستور و مشہود سب یکساں ہے. کوئی اونچی بات کرے یا چپکے سے، کوئی دن کی روشنی میں کھلے بندوں چلے یا رات کی تاریکی میں دبے پاؤں، اس کے نزدیک اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اس کا دیکھنا ایسا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، اس کا ادراک تک نہیں کر سکتی، لیکن وہ ہر آنکھ کا ادراک کرتا ہے. اس لیے وہ انسانی اعمال کے ایک ذرے کو سامنے لے آئے گا، خواہ وہ زمین و آسمان کا ادراک کرتا ہے. اس لیے وہ انسانی اعمال کے ایک ذرے کو سامنے لے آئے گا، خواہ زمین و آسمان کسی جگہ ہو اور پتھر کی چٹانوں کے اندر بھی چھپا ہوا کیوں نہ ہو. اس لیے کہ یعلم السر فی السماوات والارض. وہ کائنات کی تمام سربستہ اسرار سے واقف ہے. اس لیے کہ یعلم السر فی السماوات والارض. وہ کائنات کی تمام سربستہ اسرار سے واقف ہے. واللہ بکل شیء علیم. وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ.
اور ہر انسان کے ہر عمل کا علم بھی۔ نیز اس حقیقت کو قرآن کریم نے اس تکرار و اصرار سے دہرایا ہے۔ ان تمام آیات کا درج کرنا طوالت پذیر سے غافل نہیں۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے اس تکرار و اصرار سے دہرایا ہے کہ ان تمام آیات کا درج طوالت پذیر ہے۔ کہیں اس نے کہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔ اسے قریب 10 مقامات پر دہرایا گیا ہے۔ کہیں کہا ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ لوگوں کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ الفاظ کم و بیش 20 مقامات پر آئے ہیں۔ کہیں کہا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور کہیں یہ کہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تمہارے دل کی باتوں کا بھی باخبر ہے۔ اس عنوان کو 20-25 مقامات پر سامنے لایا گیا ہے۔ تحریری ریکارڈ اس حقیقت کو بیشتر مقامات پر ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے کہ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ، جو کچھ انسان کہتا ہے ہم اسے لکھ لیتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے ہر عمل کو لکھ لیتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، جو کچھ انسان اپنے اعمال سے آگے بھیج دیتا ہے ہم اسے بھی لکھ لیتے ہیں۔ جو نقوش یہ پیچھے چھوڑتا ہے انہیں بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ہم اس کی ہر ایک بات کو ایک کھلے ہوئے رجسٹر میں درج کرتے جاتے ہیں۔ اَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، انسان تو بھول جاتا ہے اس نے کیا کیا تھا، لیکن خدا کے اس ریکارڈ سے ایک حرف بھی محو نہیں ہوتا۔ کہیں اس حقیقت کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہماری مقررہ کردہ محافظ متعین ہے جو اس کی ہر بات کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے آگے اور پیچھے نگران مقرر ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے آگے اور پیچھے نگران مقرر ہیں، اور جو اس کی ہر بات کو بحکم خداوندی محفوظ کیے جاتے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا کہ یہ ٹیپ ریکارڈ اسے ریکارڈ نہ کر لیتا ہو۔ سورہ انفطار میں ان ریکارڈ کرنے والے کو کرامن کاتبین کہہ کر پکارا گیا ہے، یعنی نہایت واجب التکریم ریکارڈ کیپرز۔ یہی وہ پہرے دار ہیں جن کی نگاہوں سے انسان کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہتا۔ یہ رجسٹر کہیں چھپا کر نہیں رکھا گیا، نہ ہی اس کے اندر ذات ایسی باطنی زبان میں کیے گئے ہیں جنہیں ہر کوئی پڑھ نہ سکے۔ یہ رجسٹر کتاب مبین ہے،
یعنی بالکل صاف واضح کھلی ہوئی کتاب. وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُورِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں اور ان کی کتابوں میں درج ہو جاتا ہے. ہر چھوٹا اور بڑا عمل ضبط تحریر میں آ جاتا ہے. جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے جو اسلاف پہلے گزر چکے ہیں وہ کس حالات میں ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ علمھا عند ربی فی کتابی، ان کے متعلق میرے خدا کے ہاں ایک رجسٹر میں سب کچھ درج ہے. لا یضل ربی ولا ینسیٰ، وہ نہ تو کچھ بھولتا ہی ہے کہ درج ہونے سے رہ جائے اور نہ ہی حساب کرنے میں غلطی کرتا ہے. بے شک یہی وہ کتاب ہے جس کے متعلق کہہ دیا ہے ینطق بالحق، وہ بالکل حق کے ساتھ حقیقت کے مطابق بات کرتی ہے. وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ، اس لیے اس کے مطابق فیصلہ کرنے میں کسی پر کسی قسم کے ظلم اور زیادتی کا. یہی وہ کتاب اعمال نامہ ہے کہ اسے جن کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ صاحب یمن و سعادت ہوں گے اور زندگی کی خوش بختیوں اور سرفرازیوں کے حامل، اور جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سر پیٹ کر رہ جائیں گے اور کہیں گے یا لیتنا لم اوت خطابیہ ولم ادر ما حسابیہ، کاش مجھے یہ اعمال نامہ ہی نہ ملا ہوتا، اچھا تھا، یہ میرا حساب میرے سامنے کیوں آ گیا، اس کا مجھے علم نہ ہی ہوتا، ٹھیک تھا. اس وقت انسان کے سارے بھید کھل جائیں گے. یوم تبلی ہوتا، ٹھیک تھا. اس وقت انسان کے سارے بھید کھل جائیں گے. یوم تبلی السرائر وحصل ما فی الصدور، اور دلوں کے راز باہر آ جائیں گے. اس مقام پر ذرا غور کریں. ہم اس دنیا میں ہزاروں اشخاص سے ملتے ہیں، ہم کیریکٹر کے اعتبار سے اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن بظاہر ان سے کسی اور طرح معاملہ کرتے ہیں اور اس طرح ان کی نظروں میں بڑے معتبر بنے رہتے ہیں. ہم اپنے دوستوں کو اپنے خلوص اور دیانت کا یقین دلاتے رہتے ہیں، لیکن دل میں ان کے متعلق کچھ اور ہی خیالات. تصور میں لائیے اس منظر کو کہ وہ تمام لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوں جن کی نگاہوں میں ہم نے اپنے آپ کو اس قدر دیانت دار، پاکیزہ، مقدر، پرخلوص، صادق بن کر دکھایا تھا، اور ان کی موجودگی میں ہماری اصل حقیقت اس طرح واشفاف طور پر سامنے آ جائے، کسی کو اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ رہے، تو سوچئے حقیقت اس طرح، تو سوچئے اس وقت ہمارا حشر کیا ہوگا. اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب بھی ہو سکتا ہے. انسان ان کی نظروں میں بے نقاب ہو جائے جن میں وہ بڑا معتبر بنا رہا تھا. یہ ہے جو کچھ انسان کا یہ اعمال نامہ کرے گا. لیکن یہ اعمال نامہ، یہ کتاب مبین کہیں باہر نہیں ہے. کل انسان الزمنہ طائرہ فی عنقہ
ہر انسان کا اعمال نامہ خود اس کی گردن میں لٹک رہا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. فرق صرف اتنا ہے، اس وقت وہ پلٹا ہوا ہے، ظہور نتائج کے وقت اسے کھول دیا جائے گا اور انسان سے کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک، تو اپنا اعمال نامہ اقرأ کتابک، تو اپنا اعمال نامہ آپ خود پڑھ. کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اور اپنا حساب بھی آپ ہی کر. تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود آپ کافی ہے، اس کے لیے کہیں باہر سے اکاؤنٹنٹ یا آڈیٹرز بلانے کی ضرورت نہیں. یہ اعمال نامہ انسان کی اپنی ذات ہے جس پر اس کے ہر عمل کا نتیجہ منقوش ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے انسان اپنے اعمال کا تب بھی آپ ہے اور محاسب بھی آپ. یہی اعمال نامہ کسی کے بے نقاب ہو جانے سے مجرمین چیخ اٹھیں گے. اس وقت انسان کی کیفیت گواہ پیدا کر لیتا ہے کہ اس کی پاک پاکیزگی کی شہادت نہ دے. یہ کچھ تو دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتا ہے. جہاں تک اس کی اپنی ذات کا تعلق ہے، اس کی اپنی عقل فریب کار اس کے ہر غلط کام کے جواز میں نگاہوں فریب دلیلیں تراش کر سے دھوکے میں رکھتی ہے. یا یوں کہیے کہ وہ اس طرح خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن ظہور نتائج کے وقت صورت اس کے بالکل برعکس ہوگی. اس وقت کل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القى معذرہ. انسان خود اپنے خلاف گواہی دے گا اور خود فریبی کے لیے جھوٹے بہانے اس لیے اس سے پہلے تراشے تھے، ان سب کی تردید آپ کر دے گا.